الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی لینا کی سر تے ٹوپی کر کے ہو تسبیح پری پر دل نہ پھریا لینا کی تسبیح ہر دے پڑھ کے ہو چلے کٹے پر رب نہ ملیا لینا کی چلیا وچ بڑھ کے ہو بلے شاہ جاگ بنا دودھ نہیں جمدا پاویں لاکھ ہووے کڑ کڑ خدا کی حمد و ثنا کے بعد حضرت علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع سیرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں اور ماہ سفر کے بارے میں بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ماہ سفر حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ سفر کوئی چیز نہیں ہے جس میں لوگوں کا یہ گمان ہے، زمانہ جاہلیت سے ہوتا ہوا آج تک بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ گمان ہے کہ ماہ سفر جب آتا ہے تو پریشانی آتی ہے، تکالیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، قحط سالی آتی ہے، بے روزگاری آتی ہے، ظلم و ستم ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے بڑی بڑی آفتیں اللہ تعالیٰ زمین پر نازل فرماتا ہے، ایسا لوگوں کا گمان ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کوئی سفر، یہ سفر کا مہینہ جسے تم کہتے ہو، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس کے اندر نہ ہی کہ کوئی پریشانی آتی ہے، نہ ہی بلیجات آفات اور بڑی بڑی جو لوگ ذہنوں میں سوچتے ہیں، خیالات آتے ہیں۔ فرمایا کہ اس مہینے میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ ماہ سفر کے علاوہ بھی تو ہے نا 11 مہینے اور بھی تو ہے جس میں بیماریاں، پریشانیاں، تکلیف آتی ہیں، کیا وہ اللہ تعالیٰ نے ہر مہینے نازل فرمائی؟ بلکہ جو زندگی میں لکھ دیا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر مہینے میں 11 مہینے میں انسان کو کبھی نہ کبھی تکلیف بھی پہنچتی ہے جی، اس کو دکھ بھی پہنچتا ہے، اس کو بیماری بھی پہنچتی ہے، اس کو طرح طرح کی بیماری بھی پہنچتی ہے، آفات بھی پہنچتی ہے۔ زندگی میں جو رب تعالیٰ نے لکھ دیا ہے جو انسان کے ساتھ معاملات ہونے ہیں وہ تو ہونے ہی ہیں۔ یہ کہنا کہ یہ دن منوس ہے، یہ مہینہ منوس ہے جی، اس انسان کا ہمارے پاس آنا منوس ہے، یہ بیماری منوس ہے، یہ تکلیف منوس ہے، جس انسان کے پاس آ جائے اسے موت کے پاس لے جاتی ہے، جس انسان کے پاس یہ مشکل آ جائے اس کے کاروبار کو ختم کر دیتی ہے، یہ مہینہ شروع ہو جائے آفات اور بلیجات بھی نازل ہو جاتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص یہ بدشگونی لیتا ہے جو شخص اس طرح کے خیالات لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ افعال فعل نکالنا وہ تو جائز ہے لیکن بدشگونی لینا یہ غلط ہے۔
اب بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ اب ذرا اس کی طرف توجہ کریں۔ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ماہ سفر میں یہ مہینہ شروع ہوتے ہی پریشانیاں آ جاتی ہیں، بیماری آ جاتی ہیں، تکالیف آتی ہے، یہ بدشگونی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص راستے سے جا رہا تھا، آگے سے کالی بلی گزر گئی، اب یہ کر لینا کہ یار تیرے پاس سے آگے سے کالی بلی چلی گئی، اگر تو یہاں راستے سے گزرے گا ہو سکتا ہے تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے تیرے ساتھ حادثہ ہو جائے، ہو سکتا ہے تو اپنے مقام پر نہ پہنچے گے، جس مقصد کے لیے جا رہا ہے وہ مقصد حاصل نہ ہو۔ تو یہ کالی بلی یہاں سے گزر گئی ہے تو اس راستے کو اختیار نہ کر، دوسرے راستے سے چلا جا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہی بدشگونی ہے کہ ہم یہ خیالات لے لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم پر یہ پریشانی آنے والی ہے۔ اسی طرح 13 تاریخ کو بھی لوگ لیتے ہیں کہ 13 تاریخ جو ہے وہ منحوس ہے، اس پر جو ہے پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، دکھ آتا ہے، درد آتا ہے، حادثے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے خیالات کو ذہن میں لانا اور ان پر عمل کرنا یہی بدشگونی ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بدشگونی حرام ہے، تو اس سے منع فرمایا گیا۔ جس طرح آپ راستے سے گزر رہے ہیں اسی طرح بلی تو راستے سے گزر رہی ہے، اس لیے بھی تو دوسری طرف جانا ہے۔ جس طرح آپ ایک راستے سے دوسرے راستے کی طرف جا رہے ہیں، مقام پر جا رہے ہیں، بلی نے بھی نکل کے وہیں پر جانا ہے، اس کا بھی تو راستہ ہے، اس کا بھی مقام ہے، اس کا بھی ملنے کا، یہاں سے گزرنے کا راستہ ہے۔ تو راستے کو دیکھ کر بلی کا گزر جانا اور پھر اپنے راستے کو بدل لینا، یہی بدشگونی ہے، حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ تو اس طرح کے خیالات لینا، یہ تیری آنکھ بڑک رہی ہے، وہ یار تیرے ساتھ برا معاملہ ہونے والا ہے، اب کوئی پریشانی آنے والی، کوئی غم کی خبر آئے گی، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ بدشگونی کی جائے، اس طرح کے خیال پیدا کیے جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ماہ سفر اتنا عظیم و شان والا ہے جس میں اولیاء اللہ کا عرس مبارک بھی آتا ہے، جس میں اولیاء اللہ کی ولادتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے ہی اولیاء اللہ اس مہینے میں تشریف لائے، ان کی وجہ سے دنیا میں کس طرح فیضان، کس طرح ان کا فیضان جاری و ساری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ کن سے محبت فرماتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے ان لوگوں سے جو کسی کی مدد کرتے ہیں انسان کی، اور فرمایا کہ جو مسلمان بھائی کی جب تک مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے، اور فرمایا جو شخص اپنے بھائی مسلمان کی پریشانی کو، تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص نے دنیاوی مصیبت کو اپنے بھائی مسلمان سے دور کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پریشانی کو، اس کی مصیبت کو، جو قیامت کے دن نازل ہوگی، جو اس پر پریشانیاں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ان مصیبتوں سے دور فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس ماہ مبارک میں بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ معروف شخصیت ہے، مشہور شخصیت ہے، روحانی شخصیت ہے، جن کا عرس مبارک ہر سال 25، 26، 27 اگست کو شروع ہوتا ہے۔ 25 اگست کو شروع ہو کر 26 اور 27 تاریخ تک جاری اور ساری رہتا ہے، اور 27 تاریخ اگست کو دعا شریف ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت باسعادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ ایک شہر میں پیدا ہوئے، قصور نامی شہر، جو کہ پاکستان کا ایک مشہور شہر ہے، جو اولیاء اللہ کی سرزمین ہے۔ آپ تشریف لائے، آپ کا نام عبداللہ تھا۔ جب آپ مشہور شخصیت بنے تو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے آپ مشہور ہوئے۔ آپ کے والد گرامی ایک مرتبہ آپ عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے، چھوٹی سی عمر ہے، 6 سال کی عمر ہے۔ آپ گھر سے باہر تشریف لے گئے اور آپ کے والد نے دیکھا کہ گھر میں نہیں ہے، کہیں کھیلنے گئے ہوئے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد آپ کی تلاش میں نکلے کہ میں اپنے بیٹے عبداللہ کو ڈھونڈ کر لاؤں کہ وہ کہاں ہیں، کافی دیر ہو گئی۔ جس طرح ہر والدین چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی نظر سے دور نہ ہو، کوئی ان کی اس سے نقصان نہ پہنچ جائے، کہیں دور نہ نکل جائے، اسی طرح محبت فرماتے ہیں والدین۔ تو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، جن کا نام عبداللہ ہے، آپ گھر سے تشریف لے گئے تو آپ کے والد دیر کے بعد جب واپس نہ آئے تو تلاش میں نکلے۔
देखते देखते एक मैदान में पहुँचे, एक बाग में पहुँचे, देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो आप बच्चों के पास गए कि बताओ कि बच्चों, तुमने मेरे बेटे को तलाश किया, मेरे बच्चे को तुमने देखा है, उसका नाम अब्दुल्ला है, कि तुम उसके साथ खेल रहे थे, क्या तुमने उसको देखा है, किस तरफ जा रहा था, किस तरफ बैठा हुआ है, किस तरफ खेल रहा था? उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम। तो किसी शख्स ने बताया कि एक बाग में आप बैठे हुए हैं, वहाँ पर आप चले गए, तो आपके वालिद ग्रामी आपकी तलाश में निकली और आप बाग में पहुँचे तो आप देखकर हैरान हो गए। और हैरान होते किस तरह हैरान हुए कि देखा आपने कि आपके हाथ में तस्बीह है और आप तस्बीह पढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने लोगों को माल दिया, लोगों ने अल्लाह की राह से जो अल्लाह ताला ने उन्हें माल दिया, रोके हुए हैं वो भी खा लिया, और लोगों का माल भी हड़प कर जाते हैं, उनका माल खाए जाते हैं। इस तरह की बातें करते हुए आप तस्बीह पढ़ रहे थे, आगे आपकी मस्ती तसव्वुर में थे आप, तो आपके वालिद ग्रामी ने आपको देखा और आपकी शख्सियत को पहचानने के बाद, रूहानी आदम को देखने के बाद आपने जान लिया कि ये शख्स दुनिया का अजीम शरीफ शख्सियत बनेगा और रूहानी शख्सियत बनेगा। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को उठाया और उन्हें सीने से लगाया, और सीने से लगाने के बाद घर तशरीफ ले गए। तो आप अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूहानी शख्सियत को देखने के बाद आपके वालिद ग्रामी ने आपको कुरान शरीफ की तालीम दी। सबसे पहले तालीम हासिल की, सबसे पहले जिस मकान पर तालीम हासिल की, जिस उस्ताद से हासिल की, वो आपके वालिद ग्रामी। आपने कुरान पाक अपने वालिद ग्रामी से पढ़ा, इब्तदाई चीज़ें आपने वालिद ग्रामी से सीखी। उसके बाद जब आप तालीम कुरान से फारिग हुए, आपने कुरान को पढ़ लिया, तो आपने एक मशहूर शख्सियत रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में, जो कि दूर शहर में रहा करते थे, तो आपने अपने बच्चे को अब्दुल्ला को फरमाया कि फलां शख्स के पास आप चलते हैं, वहाँ पर तुम्हारी तालीम बड़ी जरूरी है। तो आपके वालिद ग्रामी आपको लेकर उस दूर दराज अपने शहर को छोड़कर कसूर को दूसरे शहर जहाँ पर साहिवान शहर में जाकर आपने तालीम हासिल की, और वहाँ पर इनायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कसूर मशहूर शख्सियत है, जो कि बड़ी अजीम शख्सियत है, और आप बहुत मशहूर थे कि आपके हज़ारों तालिब इल्म थे। तो आप मशहूर वहाँ पर इदारा था, मारूफ था कि ये बहुत ही अच्छा इदारा है, यहाँ से बहुत दूर दूर से शहरों से लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इल्मियत की मार्फत बहुत ज़्यादा है। तो लोग यहाँ पर आते रहते हैं और यहाँ पर पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं। तो बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह जो कि बचपन की हालत में थे, तो आपके वालिद ग्रामी आपको वहाँ पर छोड़ कर आए, इनायत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आपको छोड़ा। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ पर इब्तदाई दर्स निज़ामी को मुकम्मल किया, उसके अलावा रूहानियत शख्सियत को वहाँ पर। तो आपके उस्ताद ग्रामी क्योंकि बुजुर्ग थे, आपने रूहानियत भी उन पर अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई, रूहानियत भी उनको देखी, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के अंदर मुत्तकी परहेज़गारी भी देखी, नमाज की पाबंदी भी देखी। तो आपके वालिद ग्रामी कुछ अर्सा बाद वापस आए, जब आपकी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी, होने वाली थी, उस मकाम पर उस वक्त में आप तशरीफ लाए। तो आपके वालिद ग्रामी ने पूछा कि बच्चे, ये मेरे बेटे अब्दुल्ला, ये बताओ कि अब तुम्हें ये जो दीनी तरबियत आपने हासिल की है, दीनी तालीम हासिल की है, तो आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं? फरमाया कि इत्मीनान हासिल करता हूँ, लेकिन दिल के अंदर जो है वो बेचैनी है, दिल के अंदर बेचैनी है। ज़ाहिरी तौर पर तो तमाम चीज़ें हासिल करनी, यहाँ पर तो ज़ाहिरी तौर पर सुकून है, लेकिन अंदर की तरफ से बेचैनी है। तो आपके वालिद ग्रामी ने अब जब ये कैफियत को जारी सुना, तो आपने पहचान लिया कि इन्हें अब नेक सीरत रूहानी शख्सियत की ज़रूरत है। तो आपने बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की हालत को देखने के बाद मारूफ शख्सियत जो कि पीर कामिल, जो कि बहुत बड़े दीन भी थे, बहुत बड़े मुत्तकी भी थे, परहेज़गार भी थे, अल्लाह की बारगाह में झुकने वाले भी थे, इबादत करने वाले भी थे, रोज़ेदार भी थे, हजी सखावत करने वाले भी थे। तो आपके पीर और मुर्शिद आपकी तलाश में, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने तालीम हासिल करने के बाद रूहानी शख्सियत को
تلاش کرنا شروع کیا کہ ایک پیر کامل ہو کہ جس کی وجہ سے میری بے چینی بھی دور ہو جائے، جن کی وجہ سے روحانی فیضات بھی مجھ پر جو ہے نازل ہو جائے، مجھ پر حاصل ہو جائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تلاش میں نکلے تو آپ رحمۃ اللہ نے بہت ہی مشہور بزرگ کی آپ نے جو ہے وہ مریدی حاصل کی، معروف شخصیت تھی۔ تو آپ کے پاس رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس رہے اور فیضات کو آپ نے حاصل کیا، اور اس کے بعد آپ کے پیر مرشد نے فرمایا کہ جاؤ اب تمہارے ذمے جو حکم لگایا جا رہا ہے، کام ذمے لگایا جا رہا ہے، جو دین کی خدمت آپ نے کرنی ہے، جاؤ اصول میں جاؤ، وہاں پر جا کے آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، شہر کو بھی پہچانا ہے کیونکہ میرا وہیں پر پیدائش ہوئی، میری وہیں پر پیدائش ہوئی، وہاں پر میں نے زندگی کو گزارا، وہاں کے معاملات کو دیکھا، اور وہاں پر کیونکہ کوئی حکومتی کوئی ادارہ نہیں ہے، اس طرح کا کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا، سخاوت کے لوگ دور دور سے تک وہ جو ہے دور ہیں، سخاوت سے بہت دور رہتے ہیں لوگ، یہاں پر جو ہے دینی معاملات سے بڑے دور رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں یہ جانتا ہوں، اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے پیر مرشد کا حکم ہے، اس وجہ سے مجھے وہاں پر جانا ہے، اور دینی جو کام ہے وہ مجھے سپرد کیا گیا ہے، تو میں وہاں پر جا کے کروں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ درس نظامی کو لوگوں کو آپ پڑھایا کرتے تھے، آپ نے جو ہے دینی تعلیم کو جاری ساری کیا، تو بہت دور دور سے لوگ آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے استاد محترم سے فارسی، ہندی اور پنجابی اس طرح کی کئی آپ نے زبانوں میں کتابوں کو پڑھا اور یاد کیا اور زبانوں کو سیکھا، کئی زبانیں آپ کو آتی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت ہی مشہور اور بہت ہی عبادت گزار اور متقی رضگار ہے۔ ایک موقع پر آپ نے آپ کے شہر قصور میں قحط ساری ہوگی، قحط ساری میں سمجھتے ہیں نا کہ کھانے پینے کے لوگوں کے پاس کمی ہو جانا، جس طرح ہم پر ابھی سلام آیا، اس سلام سے پہلے جو آ رہا ہے اس سے پہلے بھی ہم پر جب سلام آیا تو کس طرح لوگ کھانے پینے کے لیے بڑے ترس گئے تھے، لوگوں کے پاس کھانا اور پینا بڑی مشکل سے پہنچ رہا تھا، لوگ مدد کرنے کے لیے دور دراز سے آتے اور دور دراز علاقوں میں جا کر لوگوں کے پاس مدد پہنچاتے، تو قحط ساری پہنچ گئی، کھانے کی کمی ہو گئی، پریشانی آ گئی۔ تو آپ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس آستانے پر جو مٹی ڈالے گا اور مٹی ڈالنے کے بعد جہاں پر ایک چبوترا بنائے گا تو میں اسے 2 دینار، 2 دینار میں 2 دینار تھے، 2 اسے میں دوں گا، ہر شخص کو، ہر مزدور کو 2 دوں گا، اسے یہاں پر آ کر مٹی ڈالے گا اور اس کے بعد چبوترا بنائے گا تو شام کو اس سے وہ مزدوری لے لے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات کو سن کر لوگ رات دور دراز سے آنے لگے کہ آپ نے فرمایا کہ جب وہ مٹی ڈالے گا اور چبوترا بنائے گا تو شام کو اس کو اجرت ملے گی، 2 پیسے دیے جائیں گے، 2 دینار دیے جائیں گے، رقم دی جائے گی۔ تو لوگ بیچارے قحط ساری میں تھے، پریشانی میں تھے، جب انہوں نے رقم کو دیکھا کہ ہاں یہاں پر مل سکتی ہے تو لوگ وہاں پر آئے، مٹی ڈالنے لگے، شام کو مٹی ڈالتے اپنے چبوترا بناتے ہوئے جب روز گزرتے گئے، مٹی ڈالتے گئے، 2 مزدوروں نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک مسلے پر بیٹھے ہوتے ہیں، مسلے کے نیچے سے 2 پیسے نکالتے ہیں، یعنی اس دور کی رقم جو تھی تو مسلے کے نیچے سے نکالتے اور ہر مزدور کو 2 پیسے دیتے۔ 2 مزدوروں نے دیکھا کہ ہر روز ایک مسلے کے نیچے سے نکالتے، جہاں ہو نہ ہو یہاں پر ضرور گزارا ہو، یہاں پر اتنی دولت ہوگی کہ یہ مسلے سے نکال کر دے رہے ہیں۔ تو 2 لوگوں نے، 2 مزدوروں نے جب وہاں پر دیکھا، کام کرتے کرتے دیکھا کہ صرف ہر شخص کو جو لے نکال آتے ہیں 2 پیسے نکال کر 2 دینار دے کر نکال کر اسے لے لیتے ہیں، تو یہاں پر تو رقم کم نہیں ہو رہی، ہر روز ہی دیتے ہیں، تو بلا ناغہ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو 2 مزدور تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ ہم اس مسلے کے نیچے کی جگہ کی سرنگ بناتے ہیں، دور جگہ سے سرنگ بنانی شروع کی، مسلے کے نیچے تک انہوں نے زمین کو کھودا۔ اور یہ بھی آتا ہے، آپ فرماتا ہے دو لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رات کو، جب رات ہو گئی، رات سے آئی سا گئی، لوگ چلے گئے، لوگ سو گئے، آپ رحمۃ اللہ چلے اپنے مقام پر چلے گئے، مسلے والی جگہ ان کے پاس گئے اور مسلے کو ہٹایا اور انہوں نے اس زمین کو کھولنا شروع کیا کہ ہو سکتا ہے زمین کے نیچے خزانہ ہو، اور بہت زیادہ خزانہ ہو کہ یہ لوگ جو یہاں پر کام کرتے ہیں تو یہاں پر رقم بھی آتی ہے، بہت زیادہ ہے اور ہر روز آ رہے ہیں، یہ لوگوں کو ہر روز پیسے دیتے اور کمی نہیں ہو رہی۔ یہ ہوتا ہے کسی کے پاس رقم ہوگی یا شام کو کل لے جانا تو باہر ہو گئی، ان کے پاس تو ہر وقت موجود ہوتی ہے، جب شام ہوتی ہے تو دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے رات کو دیکھا، مسلے کو اٹھایا، کھولنا شروع کیا، یہاں تک کہ کافی نیچے تک پہنچ گئے اور آپ نے
اب کچھ نہیں مل رہا، یہاں پر کوئی رقم نہیں مل رہی، یہاں سوچتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ اب یہاں پر کیا ہوتی ہے، سب چیزیں ہیں، تو اب یہاں پر نہیں وہ رقم ہمیں نہیں مل رہی، تو یہاں سے بابا اٹھا کے دیتے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ اس مسلے والی جگہ پر دوبارہ مٹی ڈالی، مٹی کو لیول کیا اور انہیں صحیح طرح جما کر اس کے بعد مسلے کو بچا دیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہاں پر کھودا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صبح کو بھی آئے، لوگ مزدور مٹی ڈالنے لگے آپ کے آستانے پر اور چبوترا بنانے کے لیے کام کرنے لگے۔ شام کا وقت ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر شخص کو 2 کس دی اور فرمایا جو لوگ راتوں جن نے کھدائی کی تھی نا جو مزدور تھے ان سے فرمایا کہ تم رک جاؤ، تمہیں سب سے آخر میں 2 کس ملے گی، تمہیں سب سے آخر میں تمہیں مزدوری دی جائے گی، تم سب سے آخر میں کھڑے ہو جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مزدوروں کو مزدوری دی، پیسے دیے، تو آخر میں جو 2 لوگ رہ گئے تھے جنہوں نے رات کو کھدائی کی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے تو آپ نے 4 دینار دیے، 4۔ تو 2 بڑے حیران ہوئے مزدور، کہنے لگے بابا جی ہمیں تو 2 دے رہے ہیں، 2 دینار کو درہم دیے ہیں، تو ان کو 4 دے رہے ہیں، ہم نے بھی وہی کام کیا ہے جنہوں نے کام کیا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے رات کو بھی محنت کی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کیونکہ وہاں پر موجود نہ تھے، لیکن یہ بھی آپ کی گراوت ہے کہ آپ جان گئے اور آپ نے ان مزدوروں کو بھی پہچان لیا اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ تم سب سے آگے تم کھڑے رہو، اور پھر اس کے بعد کم نہیں دیے بلکہ زیادہ دیے کیونکہ تم نے مزدوری زیادہ کی۔ تو وہ لوگ جو مزدور تھے جنہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا، خدائی کی تھی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کو سن کر شرمسار بھی ہوئے اور آپ کے تعلقات بھی ہوئے اور پھر زندگی بھر آپ کی روحانی شخصیت کے پاس بیٹھے رہے اور آپ سے پھر راضی ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک شخص اللہ کے بارگاہ میں خانہ کعبہ کی طرف عمرہ کرنے کے لیے گیا اور ملک شام کی طرف گئے تو ایک شخص کو دیکھا کہ جو کہ یہ پکار کر رہا تھا کہ میرے لیے جہنم ہے، میرے لیے جہنم ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ تو ایک شخص دور سے دیکھ رہا تھا، اب بار بار اونچی اونچی آواز سے وہ جو شخص کہہ رہا تھا اس کی تاب نہ لا سکا اور کہنے لگا کہ میں نے اس کے پاس جانا ہے، اور پھر وہاں پر گیا کہ بتا شخص تیری پریشانی کیا ہے کہ تو کیوں اتنا شور بجا کر کہہ رہا ہے کہ میرے لیے معافی نہیں ہے، میرے لیے جہنم ہے، اور تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور کہتا ہے کہ یقیناً میرے لیے جہنم ہے، اس کی وجہ تو بتا۔ تو وہ شخص جس نے پوچھا تھا کہنے لگا جو کہ دونوں کے طرف پر یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ میرے لیے جہنم ہے، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ تو وہ شخص جس نے پوچھا تھا تو وہ شخص کہنے لگا جو رو رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ بات نہ پوچھو، پوچھتے ہو تو سنو، میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے قتل کے ارادے سے آپ کی طرف گئی اور ہم نے گھر میں گھسنے کے بعد تلاش کرنا شروع کیا تو آپ کی بیوی سامنے آئی اور آپ مجھے ڈانٹ شکایت کی، مجھے ڈانٹا کہ تم لوگ اس طرح گھر میں گھس آئے اور جس طرح کے تلوار لے کر آ گئے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ شخص کو سن رہا تھا، اس نے کہا، جو شخص بتانے والا تھا اس نے کہا کہ میں نے تلوار کو پھینکا ہوا تھا تاکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دوں، قتل کر دوں، لیکن کیونکہ میں غصے میں تھا اور میں قتل کے ارادے سے آیا تھا، آپ کی بیوی کی باتیں سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے ایک چپاٹ لگا دی۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دے، اللہ تعالیٰ تیرے دونوں پاؤں کو کاٹ دے، اللہ تعالیٰ تجھے اندھا کر دے، اور فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تجھے جہنم میں ڈال دے۔ وہ شخص جو رو کر کر رہا تھا نا، اس کی دونوں ہاتھ بھی نہیں تھے، وہ شخص اس کے پاس نہیں آیا، کہا کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا، میں رو کر یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے جہنم ہے، یہ دیکھو میرے ہاتھ بھی نہیں ہیں، میرے پاؤں بھی نہیں ہے، منہ کے بل پڑا ہوں، میری آنکھیں بھی نہیں ہیں، صرف ایک چیز رہ گئی ہے، 3 بددعائیں جو انہوں نے کی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، وہ 3 بددعائیں، دونوں ہاتھ بھی چلے گئے، دونوں پاؤں بھی چلے گئے، آنکھوں سے اندھا بھی ہو گیا۔ اب کیونکہ 3 دعائیں جو انہوں نے کی تھی وہ قبول ہو چکی ہیں، 4تھی بددعا سے میں ڈرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں دھوکے گا، اس وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار توبہ کرتا ہوں، اور یقین بھی ہے کہ 3
बददुआएं जो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने की थी, चौथी बददुआ उनकी रह गई है, तो मैं ये यकीन करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे जहन्नम में झोंकेगा। तो इस वजह से मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मेरी खता को माफ़ फरमा दे और बेशक जहन्नम में मुझे झोंकने वाला। तो इस बात से ये पता लगता है, जो शख्स अल्लाह ताला के नेक बंदों को तकलीफ उठाता है, जो उनको दुख देता है, जो उनको परेशान करता है, जो उनके मामलात में दखल करता है, जो उनके घर में या उनके आस्थाने पर जाकर मिज़ान अक़दस पर जाकर बेअदबी करता है, गुस्ताखी करता है, तो वो शख्स दुनिया में भी रुस्वा होता है, आखिरत में भी रुस्वा होता है। क्योंकि अल्लाह के नबी पर नाजिल होने वाला कुरान, अल्लाह का फरमान, इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह ताला के नेक बंदों को कोई खौफ नहीं है। और फरमाया कि ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मुत्तकी हैं। अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिन लोगों को पसंद फरमाता है वो लोग ये हैं जो बहुत ज़्यादा मुत्तकी हैं, जो बहुत ज़्यादा मुक़ीज़ा हों, जो बहुत ज़्यादा सदका व खैरात करने वाले हों, जो बहुत ज़्यादा एहसान करने वाले हों, जो अल्लाह ताला की इबादत में लगे रखने वाले हों, जो रोज़े रखने वाले हों, जो एहसान करने वाले हों, भलाई करने वाले हों, जो लोगों का सुकून बचाने वाले हों। उन पर अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को दुनिया में रखा है जिनके पास लोग जाते हैं और दुआएं कराते हैं और उनकी हाजतें पूरी होती है। फरमाया ये वही लोग हैं जो अल्लाह ताला के क़यामत वाले दिन जहन्नम की आग से महफूज होंगे, जो अल्लाह ताला के अजाब से महफूज होंगे। दुनिया में अल्लाह ताला ने ये शान और शौकत उन्हें दी है कि लोग उनके पास इसलिए जाते हैं कि हमारी हाजत पूरी हो जाए, और अल्लाह ताला ने उन लोगों को इसीलिए रखा है कि वो लोगों की हाजत को पूरा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह सफ़र मुबारक बहुत ही प्यारा महीना है, इसमें बदशगुनी लेना, बुरे ख्यालात को लेना, इसमें ये सोचना कि कभी आफत आती है, परेशानी आती है, तकलीफ आती है, बीमारी आती है, तो हर महीने में आती है। मेरे भाइयों, अगर इसी महीने को हमने ख़ास कर लिया कि ये बदशगुनी होगी, रास्ते का दूरी से गुजर जाना, आग का भड़क जाना, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाना, कोई तकलीफ लायक हो जाना, कोई बीमारी लायक हो जाना, तो इस तरह सोच कर के इस महीने में ये बीमारी आती है, परेशानियाँ आती हैं, दुख आता है, तकलीफ आती है, तो ये बदशगुनी है कि इस महीने को खास कर ले। 11 महीने में भी तकलीफ आती है, उसमें भी आती है, तो माह सफ़र मुबारक में बदशगुनी लेना हज़रत इस्लाम ने फरमाया कि हराम है। इन तरह की जो चीज़ें सोचता है उससे बचना चाहिए। और फरमाया गया कि ये माह मुहर्रम बहुत ही प्यारा महीना है, इसमें बुजुर्गान औलिया, जैसे कि आपने सुना बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह कितनी अजीम शख्सियत है, रूहानी शख्सियत है, तो आप रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक के 25, 26, 27 अगस्त को होता है। इसी निस्बत के साथ, इसी मुनासिबत के साथ हमने बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की शरीयत और सीरत से कुछ पहलू सुने, कुछ वाक़या सुने। तो आपके वाक़या को सुनने के बाद, आपकी वालिद को जानने के बाद हमें से कुछ ना कुछ फैज़ात हासिल करने चाहिए। जिस तरह वो मुत्तकी थे, परहेज़गार थे, अल्लाह ताला के बारे में सुनने वाले थे, अल्लाह ताला इनके सदक़े से भी हमें भी बात करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी सदका और ख़ैरात करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी एहसान करने, मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।